نفس الا باذنہ، جب وہ دن آئے گا تو کوئی جاندار اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ فمنہم شقی و سعید، اور ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت ہوں گے۔ فاما الذین شقوا، تو وہ لوگ کہ جو بدبخت ہوں گے، ففی النار، وہ آگ میں ہوں گے یعنی جہنم میں، لہم فیہا زفیر و شہیق، اور اس میں وہ چلائیں گے اور دھاڑیں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہے کر گزرنے والا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے نیک بخت لوگ، فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، تو وہ جنت میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جو تیرا رب چاہے۔ عطاءً غیر مجذوذ، یہ عطا ہوگی نہ ختم ہونے والی۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء، تو کبھی نہ پڑنا تم دھوکے میں ان کے بارے میں جن کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، اور یہ نہیں عبادت کرتے مگر ان کی جن کی عبادت ان کے آباء و اجداد اس سے قبل کیا کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیر منقوص، اور یقیناً ہم ضرور پورا پورا دیں گے ان کا حصہ بلا کم و کاست۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، فاختلف فیہ، لیکن اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ پا چکی ہوتی، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً سب کو ضرور اور بہرحال پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا تیرا رب۔ اعمالہم، ان کے تمام اعمال کا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جیسے آپ کو حکم ملا ہے ڈٹے رہیے۔ ومن تاب معک، اور آپ کے ساتھ وہ بھی ڈٹے رہیں جو آپ کے ساتھ تائب ہوئے ہیں۔ ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہ کیجیے۔ انہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور مت جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں۔ فتمسکم النار، ورنہ آگ کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور پھر اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، تمہارا حمایتی نہ ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ سفید بال نظر آئے اور اچانک آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے، تو صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، کہ مجھے سورۃ ہود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کر دیا۔ سورۃ ہود جس میں ہم کل پڑھ آئے ہیں پچھلی امتوں کے حالات کہ کس طرح
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اور تباہی سے دوچار ہوئیں۔ ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھی کہ اب قریش پر، اہل عرب پر بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ڈیو ہوتی جا رہی ہے، یہ میرے اپنے ہی بھائی بند ہیں، میرے اپنے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، اپنے ہی عزیز و اقارب ہیں کہ جو اس تباہی سے دوچار ہونے والے ہیں، یہ غم بھی آپ کو کھائے جا رہا تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر ہونا، ان کے ساتھ کوئی ہمدردی ہونا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ اور اس طرح کی جو آیات ہیں کہ ظالموں کی طرف مائل نہ ہونا ورنہ عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے، یہ بھی آیات تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم سے دوچار کرتی تھی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز قائم کر دن کے دونوں سروں پر اور رات کی چند پہلی ساعات میں، گھڑیوں میں، ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ، اور یہ یاد رکھنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَاصْبِرْ، اور ثابت قدم رہ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کی روش کرنے والوں کو کہ اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، پھر کیوں نہ ہوئے ان قوموں میں سے جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں ایسے اہل خیر جو انہیں فساد سے منع کرتے ہیں، جو انہیں زمین میں فساد سے منع کرتے، الا قلیلا ممن انجینا منہم، سوائے ان میں سے چند کے جنہیں ہم نے نجات دی۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور پیچھے پڑے رہے ظالم ان لذتوں میں جن کا سامان انہیں فراوانی کے ساتھ دیا گیا تھا۔ آگے بھی جا کے ذکر آئے گا مترفین کا، یہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے، وہ لوگ کہ جو کھاتے پیتے ہوتے ہیں، جنہیں اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی سر توڑ کوشش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں آسانی کے ساتھ رزق فراہم کرتا ہے، کھاتے پیتے لوگ۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم بن کے رہے، یعنی معاشی اعتبار سے اچھے حالات یہ انسان کو برائی اور جرم کی طرف اکساتے ہیں، ابھارتے ہیں۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور تیرا رب ہرگز بستیوں کو ازرائے ظلم تباہ کرنے والا نہیں ہے، ہلاک کرنے والا نہیں ہے، جبکہ ان کے رہنے والے اصلاح کا عمل کر رہے ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر جن پر تیرے رب کی رحمت ہو۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور ہم نے اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اختلاف ہی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ اس کائنات کی نیچر ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ باقی مقامات قرآن مجید کے اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ امتحان اور آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈفرینس آف اوپینین کو، اختلاف رائے کو لوگوں کے لیے امتحان بنایا ہے، اور اللہ نے اسی لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی یہ بات
کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر رہوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور یہ سب جو احوال جو ہم اے نبی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں رسولوں کے، وہ اس لیے ہیں کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تسلی دیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے ریئیکشن پر جو فطری طور پر ایک تشویش اور حیرانی کے ہیں، میں لوگوں کی بھلائی کی بات کہہ رہا ہوں اور یہ اس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں، وہ تشویش ختم کرنے کے لیے اور آپ کو اطمینان بخشنے کے لیے ہم آپ کے سامنے یہ قصے بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور اس میں آئی ہے تمہارے پاس حق بات اور نصیحت اور موعظت اور نصیحت ماننے والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کہہ دو ان سے کہ جو نہیں مانتے، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، انا عاملون، ہم بھی عمل کرتے ہیں، وانتظروا، اور منتظر رہو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، وللہ غیب السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی باتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام معاملات، تمام ایشوز اسی کی طرف ریفر کیے جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ، پس اللہ ہی کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور آپ کا رب جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے غافل نہیں ہے۔ کل جو میں نے بات عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید ہدایت اور رہنمائی ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد پوری نوع انسانی کے لیے یہ رہنمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن سونپا گیا تھا کہ آپ نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لیکن اس میں بار بار آپ کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ جو ہم کہتے ہیں اس کے مطابق کرتے چلے جائیں، باقی اس کام کو قائم پائے تکمیل تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ اور اسی کے لیے یعنی ادھر بھی مثالیں جو قومیں تباہ ہوئیں، اور ادھر بھی مثالیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یعنی یہ دو بڑی ایکسٹریم ایگزامپلز ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل فرعون کو کوئی بھنک پڑی، خواب آیا یا کسی نجومی نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے تخت کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو اس نے بنی اسرائیل کی آبادی میں، ان کی بستی میں سپاہی بھیج دیے کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو پکڑو، ماں سے چھینو اور قتل کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے گھر میں پال کر اور پھر وہ جو مقصد تھا وہ پورا کیا، اور بنی اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزادی دلائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرعون اپنے عزائم میں فیل ہوا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ کہ ان کے بھائیوں نے ان سے حسد کرتے ہوئے انہیں اپنی طرف سے کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہیں نظروں سے دور کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کی اسی حرکت کو کیسے مینیپولیٹ کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھکاری بنا کر ان کے بھائیوں کو پیش کیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی اسٹریٹجی ہے
کہ وہ کیسے کسی معاملے کو آگے بڑھاتا ہے اور کس طرح کوئی مقصد جو ہے پورا کرتا ہے۔ ہم نے آپ کو جو اسائنمنٹ دی ہے وہ اسائنمنٹ ہم پوری کرائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو ہم کہتے چلے جائیں وہ کرتے چلے جائیے، بظاہر تمہیں اس میں کوئی کامیابی نظر آئے یا نہ آئے، لیکن تمہارا کام ہماری انسٹرکشن پر عمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کو نازل کیا ہے ایک عربی ریڈر بنا کر۔ قرآن کے لفظی معنی بار بار پڑھے جانے والے ایک ریڈر کے ہیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قرآن عربیا، ایک عربی قرآن بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں سمجھ آئے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کر رہے ہیں تمہارے سامنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قصہ، جیسے ہم نے وحی کیا ہے آپ پر یہ قرآن، بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور یقیناً اس سے قبل آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا، آپ بالکل بے خبر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کے تو ہیرو تھے، ان کے تو محسن تھے، لیکن بنی اسماعیل ان کی تاریخ سے، ان کی سیرت سے، ان کے واقعے سے بالکل بے خبر تھے۔ ایک سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا قریش نے بنی اسرائیل کی شے پر، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بار بار آ رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی تاریخ میں حیثیت یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو آل فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں آزادی دلائی تھی، لیکن بنی اسرائیل کا اصل وطن تو فلسطین تھا۔ اب پوچھا یہ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے پہنچے تھے؟ تو اب چونکہ عام جو بھی ایک پاکستان میں بچہ رہتا ہے اسے پاکستان کی تاریخ کا وقتاً فوقتاً کہ جی 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا اور بہت سی جانیں جو ہیں وہ گئی تھیں، بہت سی اسپتیں لوٹی تھیں، یعنی یہ ایک بچہ جو ہے وہ بھی جانتا ہے، اور موٹی موٹی جو شخصیات ہیں پاکستان کی وہ پاکستان کے ہر بچے کو معلوم ہے۔ لیکن امریکہ کی تاریخ کیا ہے، برطانیہ کی تاریخ کیا ہے، یورپ کی تاریخ کیا ہے، یہ ایک پاکستانی بچے کو بالعموم معلوم نہیں ہوتی۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، یا آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، تو بنی اسماعیل کی روایات جیسے ہم آگے جا کے سورہ لقمان پڑھیں گے اس میں حضرت لقمان کا تذکرہ آئے گا۔ یہ کون تھے؟ یہ ایک عرب بزرگ تھے، اور ان کے اقوال عربوں کے ہاں عام کوٹ کیے جاتے تھے۔ اب اس اعتبار سے وہ ایک عربوں کے ہاں جانی پہچانی شخصیت تھے، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں سے اکثر لوگ انہیں نہیں جانتے ہوں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، لیکن عام عرب لوگ جو ہیں انہیں نہیں جانتے تھے، لہذا اسی ریفرنس سے ان سے سوال پوچھا گیا، اور قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں سورہ یوسف کے ذریعے سے بریف کیا جا رہا ہے، اور یہ بات بیان کی جا رہی تھی، اس سے پہلے آپ کو اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے اس وقت ایک عام رواج بھی تھا کہ اکثر جو تھی اس میں تعدد ازدواج کا معاملہ ہوتا تھا، اور ایک سے زائد بیویاں جو ہوا کرتی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی یعنی ایک سے زیادہ فیملیز تھیں، اور ان کے بچے جو تھے ان کے درمیان سوتیلے پن کا رشتہ تھا، جیسے کہ ہمارے عام محاورے کے اندر اسے سوتیلے بھائی
یعنی بھائی تو ہوتے ہیں لیکن سوتیلے بھائی کہلاتے ہیں، اور ان کے درمیان کچھ نہ کچھ معاملہ جو ہے وہ مسابقت پر بھی ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک اور بھائی بنیامین، یہ تو ایک ماں سے تھے، اور باقی جو بھائی تھے بڑے وہ دوسری ماں سے یا دوسری ماؤں سے تھے۔ اذ قال یوسف لابیہ، یاد کرو جب یوسف نے علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت یعقوب سے کہا، یا ابتی، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال، والد محترم حضرت یعقوب نے فرمایا، یا بنیا، بیٹا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے یہ خواب بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تمہارے خلاف کوئی نہ کوئی چال چل کے رہیں گے حسد کی وجہ سے کہ تمہیں کوئی بہت زیادہ عزت ملنے والی ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح یعنی جیسے تو نے دیکھا ہے بیٹا، یجتبیک ربک، تیرا رب تمہیں منتخب کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور تم پر اپنی نعمت تمام کرے گا اور تمہارے ذریعے سے آل یعقوب پر بھی، یعنی پوری حضرت یعقوب کی جو نسل ہوگی اس پر بھی اپنی نعمت مکمل کرے گا، جیسے اس نے اپنی نعمت کو مکمل کی تھی تمہارے دونوں باپوں پر اس سے قبل۔ کون سے دونوں باپ؟ ابراہیم و اسحاق۔ کہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور کل ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی خوشخبری دی تھی فرشتوں نے آ کر، تو ساتھ ہی پوتے کی خوشخبری بھی دی تھی کہ ہم اسحاق کی خوشخبری دیتے ہیں اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ بھی اللہ کے نبی بننے والے تھے تو یہ ایک بہت ہی سنہری زنجیر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسحاق اللہ کے نبی ہیں، پھر حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام خود بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو جیسے اللہ نے اپنی نعمت مکمل کی تھی تمہارے دونوں باپوں پر، ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم حمید، علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، قرآن مجید میں بے شمار قصے اور بے شمار کہانیاں بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اسے سائنس کی کتاب کہہ دیتے ہیں، یہ سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے، یہ اصل میں ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کے لیے قرآن مجید کبھی کوئی سائنٹیفک بات جو ہے وہ کر کے رہنمائی کرتا ہے نوع انسانی کی، اور کبھی کوئی قصہ سنا کر نوع انسانی کی رہنمائی فرماتا ہے۔ خاص طور پر اس قصے کے بارے میں
ہم سے بہت زیادہ ظلم ہوا ہے کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بالکل ایک رومانوی قصہ اور فلمی کہانی بنا کر رکھ دیا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس سے جیسے ہدایت اس قصے کو پڑھتے ہوئے پیچھے نظر ہی نہیں رہی، اور جیسے کسی بھی فلمی کہانی میں کہانی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہیرو اور ہیروئن کی شادی نہ ہو جائے، ایسے ہی یعنی من گھڑت روایات کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی اور اس خاتون کی جس کا ذکر یہاں پر آئے گا، وہ شادی بھی جو ہے وہ کر کے دکھائی گئی ہے تاکہ سٹوری مکمل ہو جائے، حالانکہ قرآن مجید میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور اس سے ہدایت کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی ڈرامہ یا کوئی مووی ہم دیکھتے ہیں تو شروع ہی سے ہم اس میں کرداروں کا تعین کرتے ہیں کہ یہ ہیرو ہے اور یہ کردار جو ہے یہ ویلن ہے، اور سٹارٹ ہی سے ہماری تمام ہمدردیاں وہ ہیرو کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور تمام غم و غصہ جو ہے وہ ویلن کی طرف ہمارا منتقل ہو جاتا ہے، اور اس میں باقاعدہ ڈرامہ یا مووی دیکھتے ہوئے خواتین جو ہیں وہ دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہیں اور رو بھی رہی ہوتی ہیں اور باقاعدہ گالیاں بھی دی جا رہی ہوتی ہیں ویلن کو۔ تو اس کہانی میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت میں آئے تھے ان کے بھائی، اور اگر فیملی بیک گراؤنڈ کی کچھ بھی اہمیت اور مقام ہے تو ہم میں سے کوئی بھی فیملی بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے ان کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یعنی یہ 12 بیٹے جو تھے حضرت یعقوب کے، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کو ذرا اپنے ذہن میں لائیے کہ ان کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ تو یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں تھے، ایک بہت ہی سٹرونگ بیک گراؤنڈ کے حامل یہ سارے بھائی تھے۔ لیکن اصل معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو فطرت بنائی ہے اس میں جہاں بھی سوتیلا پن ہوگا، تو کوئی خاندان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کوئی بھائی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، تو یہ سوتیلے پن کا جو سٹگما ہے جب ساتھ لگ جائے گا تو پھر اس کے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ لازماً ظاہر ہوں گے۔ اور کبھی جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی سوتیلا پن نظر آئے گا تو ایک فیملی کے جو بھائی ہیں وہ جب بھی سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ کامن جو ان کا کنسرن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ ابا جان کی توجہ ادھر زیادہ ہے۔ جب یہ سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ابا جان کی توجہ ادھر زیادہ ہے، اللہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خصوصی ہدایت کسی کو ہو تو بات دوسری ہے، ورنہ یہ فیلنگ جو ہے یہ ایک نیچرل فیلنگ ہے جس کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اور اس فیلنگ کی بنیاد پر یعنی انہیں ویلن بنا کر اور انہیں بالکل ہی کنڈیم کر دینا، اس سے ہدایت جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گی۔ اذ قالوا، اب یہ باقی بھائی جو تھے 10 وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ اذ قالوا، جب وہ کہنے لگے لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، یقیناً یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین وہ ابا جان کو ہمارے مقابلے میں زیادہ پیارے ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک یہ گولی اور بندوق نہیں آئی تھی تو کسی بھی انسان کی اصل پارٹ جو تھی وہ مین پارٹ تھی۔ جس کے زیادہ بیٹے ہیں وہ زیادہ طاقتور شمار ہوتا تھا، اور جس کی نرینہ اولاد نہیں ہے وہ بالکل کمزور شمار ہوتا تھا کہ اس کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ تو کسی آدمی کی مضبوطی وہ اس بنیاد پر ہوتی تھی کہ اس کے بیٹے کتنے ہیں۔ تو ہم 10 ہیں، ابا جان اگر ہمارے ساتھ بنا کے رکھیں گے تو ویل پرووائڈ ہم بیٹر سیکورٹی دین دوز 2، یہ ہے ان کا اصل کنسرن جو وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ جی اچھا جی، میں ایسا فرما رہے ہیں کہ یہ باقی 10 جو تھے یہ 3 بیویوں سے تھے،
شکریہ. انا ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ابا جان سری غلطی پر ہیں. اور یہ بھی یعنی اپنے والد کے بارے میں کچھ اس طرح کا اظہار، یہ بھی ایک نیچرل سا فینومینن ہے. یعنی ہر جو نئی نسل ہے وہ ان جنرل اپنی پرانی نسل سے کچھ نہ کچھ شکایت تو رکھا ہی کرتی ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کا اظہار ان الفاظ میں ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب جب بھی ایسا معاملہ ہوگا یہ کنسرن، اس پر کنسنسس ہو جائے گا کہ ہاں واقعی یہ پرابلم تو بڑی سیریس ہے کہ یہ دو بھائی جو ہیں ابا جان کا سارا فیور جو ہے وہ ون کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر اگلا سوال آئے گا پھر ریمیڈی کیا ہے. اور جب پھر اس کا تدارک سوچا جائے گا کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے، تو جو بھی ان میں سے زیادہ جو شیلے مزاج کا ہوک نیچر کا ہوگا وہ اس طرح کی بات ضرور کہے گا، اقتلوا یوسفا. کیا خیال ہے یوسف کو قتل نہ کر دیں؟ او اطرحوہ، یا پھینک دیں اس کو، ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کسی ایسی جگہ کہ خالص ہو جائے تمہارے لیے ابا جان کی توجہ. اب سوال یہ ہے کہ یہ نبیوں کی اولاد ہیں اور اتنی بڑی حرکت کہ اپنے بھائی کو قتل کرنا یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر خود ہی جو ہے اس کا جواب بھی بتا رہے ہیں کہ اب یہ مجبوری کی بات ہے، یہ کوڑا کوٹ پر لو، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، اس کے بعد حاجی بن جانا. اور شیطان ہمیشہ جب بھی انسان سے کوئی غلط کام کرواتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو پلی بھی ساتھ بتاتا ہے کہ یہ کر لو، پھر اس کے بعد یہ کر لینا، پھر توبہ کر لینا. تو اب یہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور امکانات ڈسکس کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بات جو ہے وہ بھی زیر بحث آ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب مجبوری ہے، والد صاحب کی توجہ تو لینی ہے، تو اس کے بعد پھر توبہ کر لینا، رجوع کر لینا، نیک بن جانا. قال قائل منہم، اب ان میں سے جو نسبتاً شریف آدمی ہے، ذرا ماڈریٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ لا تقتلوا یوسفا، نہیں نہیں یوسف کو قتل نہ کرو، آفٹر آل ہمارا بھائی ہے. وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، البتہ اسے کسی گہرے کنویں میں پھینک دو، کسی اندھے کنویں میں پھینک دو. یلتقطہ بعض السیارہ، کہ اسے نکال کے لے جائے کوئی آتا جاتا قافلہ. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ حرکت کرنی ہے، یعنی تمہارا مقصد کیا ہے کہ اے مگروں لے جان، اور پھر ابا جان جو ہیں وہ مجبور ہوں گے کہ وہ ہمیں ہی اہمیت دیں گے، ہم ہی ان کے سامنے ہوں گے، ہم ہی ان کے سب کچھ ہوں گے، تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو آفٹر آل ہمارا بھائی ہے، قتل نہ کرو، اور اس سے جان چھڑانے کا ایک آسان طریقہ اختیار کرو کہ تم اس کو کسی گہرے کنویں میں پھینک دو. کوئی سیارہ لے جائے گا، پتہ نہیں دنیا کے کس خطے میں وہ چلے جائیں گے، لیکن ہمارا مقصد جو ہے اس سے پورا ہو جائے گا. اب قرآن مجید نے بیان نہیں کیا، لیکن آگے جا کے کہانی بتائے گی کہ ان سب کا کنسنسس، اتفاق رائے اسی بات پر ہو گیا کہ ہاں یہ تجویز جو ہے وہ ٹھیک ہے. اب اس تجویز پر عمل کرنے کے لیے وہ ابا جان سے کہانی ڈالتے ہیں. قالوا یا ابانا، تو کہنے لگے ابا جان، ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون. ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ وہ کھائے پیے کھیلے کودے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہیں. آپ یہ فکر نہ کریں کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کریں گے، ہم پوری طرح اس کی حفاظت کریں گے. بس کل ہم پکنک پہ جا رہے ہیں، باہر ذرا آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں، اسے بھی بھیج دیں، وہاں
کھانے پینے کا بھی انتظام ہے جیسے پکنک میں ہوا کرتا ہے، اور کھیل کود کا بھی خوب انتظام ہے، کرکٹ بھی ہوگی اور فٹ بال بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو آپ بھیج دیں، کھیل کود بھی لے گا اور کھا پی بھی لے گا اور کچھ تازہ ہوا بھی لے لے گا، باقی ہم اس کی حفاظت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ قال، حضرت یعقوب نے فرمایا، انی لیحزننی، مجھے بس اس بات کا غم ہے، یہ بات مجھے غمگین کرتی ہے، یہ اندیشہ مجھے لاحق ہوتا ہے، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے تو جاؤ گے، واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، کہ کہیں اس کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے جب تم اس سے غافل ہو۔ قالوا، اب بیٹے کہنے لگے، لئن اکلہ الذئب، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم 10 ہیں، پورا جتھا ہیں، اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ، پھر تو ہم بالکل ہی گئے گزرے ہوئے، پھر تو ہم کسی جوگے نہ ہوئے۔ اب اس کو اگر آپ بالکل ایک گھریلو ماحول میں لے کے جائیں گے کہ بڑے ایک یعنی اچھے موڈ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں اپنی زبان، جو بھی آپ کی زبان ہے، اس کے محاورے میں آپ اس کو لے کے جائیں تو بالکل ایک نیچرل سی کہانی معلوم ہوگی۔ یعنی قرآن مجید کے تراجم آپ پڑھیں گے تو ترجمے جو ہیں انگریزی میں ہوں گے تو وہاں انگریزی زبان ہوگی، اردو ترجمے پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پر عام طور پر جو پرانے تراجم ہیں وہ یعنی کلاسیکل اردو لینگویج کے اندر ہیں، وہ ہمارے عام جو محاورے ہیں جو گھر کے اندر بولے جاتے ہیں وہاں پر وہ استعمال نہیں ہوتے۔ تو آپ ان کو ذرا اپنے محاورے میں لے کے جائیں گے تو آپ زیادہ محظوظ ہوں گے کہ چھڈو بھائی یہ بھی کوئی گل ہے، پھر یہ ساڑھے ہوندے ہیں بھیڑیا کھا جاوے تو پھر تو کوئی گل ہی نہ ہوئی۔ فلما ذهبوا به، تو پھر جب وہ اسے لے گئے، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور انہوں نے طے کر لیا، اس پر ان کا اتفاق رائے ہو گیا کہ وہ یوسف کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی کی۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ اخفاء کے بالکل خفیہ اور سوئفٹ کوئی میسج کسی کو کنوے کرنا، اسے کہتے ہیں وحی۔ اور وحی کی کئی قسمیں ہیں، یعنی جب بھی لفظ وحی آتا ہے تو ہمارے ذہن میں لے دے کر صرف وحی نبوت آتی ہے، جبکہ یہ وحی جو ہے اس کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ملے گا کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو وحی کی۔ اب وحی جو ایسی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، الہام بھی وحی ہے، القاء بھی وحی ہے، خواب بھی وحی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی ذریعے سے کوئی میسج جو ہے اپنے کسی بندے کو کنوے کر سکتا ہے خفیہ۔ یعنی اگر میں آپ سے کوئی بات کہوں گا تو سب لوگ سن رہے ہیں تو یہ وحی نہیں ہے، یعنی وحی کیا ہے کہ میں خفیہ بالاخفاء اور بالسرعہ جلدی سے کوئی میسج جو ہے وہ پہنچاؤں کہ کسی اور کو ارد گرد والے کو پتہ نہ چلے، لیکن جس تک میسج جا رہا ہو وہ اسے سن لے۔ جیسے الہام ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے لیکن جس کو وہ میسج جا رہا ہوتا ہے وہ تو سن رہا ہوتا ہے وہ آواز، لیکن جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کی آواز کو نہیں سن رہے ہوتے۔ یا براہ راست دل میں کوئی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، ہمارے دلوں میں بھی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، تو وہ کیا ہے کوئی اور نہیں سن رہا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کون سا ذریعہ اختیار کیا؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ری ایشور کر دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم انہیں یہ آج کا ساری حرکتیں جو وہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں وہ جتلاؤ گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تم لازماً انہیں جتلاؤ گے ان کی یہ حرکت، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور یہ اپنی اس حرکت کے نتائج سے بالکل بے خبر ہے، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کی اسی حرکت کو کیسے جو ہے
وہ ایک نتیجے تک پہنچائے گا اور تمہیں کوئی اونچا منصب عطا کرے گا۔ اگلا سین ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یعنی وہ سارا اپنا جو ڈرامہ انہوں نے کرنا تھا وہ کر کے اب رات کو ٹسوے بہاتے ہوئے، جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے ہوئے ابا جان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، روتے ہوئے ٹسوے بہاتے ہوئے۔ قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور جیسے ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو بھی غلط بات کر رہا ہوتا ہے وہ ساتھ یہ بات جو ہے وہ کسی نہ کسی رنگ میں ضرور کہتا ہے، اگرچہ تجھے مننا نہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات پر اعتماد نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم بے شک جتنے ہی سچ بول رہے ہوں۔ اب اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی انہوں نے پیش کیا، اس پر خون لگا ہوا تھا لیکن کرتا پھٹا نہیں ہوا تھا۔ چور کہیں نہ کہیں اپنا نشانی چھوڑ کے جاتا ہے نا، کہ یعنی قمیض اتروا کر انہوں نے خون اس پر لگایا، یا اگر بھیڑیے نے ان پر حملہ کیا ہوتا تو وہ قمیض پھاڑ دیتا۔ قمیض پھٹا ہوا نہیں تھا لیکن خون لگا ہوا تھا اس پر۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خون آلود جھوٹے خون کی قمیض جو ہے وہ لے کر بھی آئے تھے ساتھ۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ساری بات کا اندازہ تو ہو گیا۔ قال بل صبرت لکم انفسکم امرا، لہذا انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارے نفس نے یہ ایک کہانی گھڑی ہے جو تم مجھے سنا رہے ہو۔ فصبر جمیل، تو اب صبر ہی بہتر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے اس بارے میں کہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ اب یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی انکوائری کمیشن نہیں بنایا، کوئی تحقیق نہیں کی۔ وہ کیوں؟ اب یہ 10 تھے، اب کہاں سے وہ وٹنسز لاتے اور کہاں سے پوچھتے، یہ اب ان کے گرد 10 جو ہیں وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی تم سے تو مجھے کوئی توقع نہیں، میں اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد کرتا ہوں اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر کیا ہوا کہ جس کنویں میں حضرت یوسف کو پھینکا گیا تھا، وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، ایک قافلہ ادھر آیا، فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، تو انہوں نے اپنے سکے کو، یعنی جو آدمی مقرر تھا پانی کا انتظام کرنے کے لیے، اسے بھیجا۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، تو اس نے ڈول جو تھا وہ رسی کے ساتھ باندھ کر وہ کنویں میں ڈالا، لیکن اس ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اس کو پکڑ کے اوپر آ گئے۔ تو قالا، کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، دیکھا خوشخبری، ایک لڑکا ہاتھ آ گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہیں چھپا لیا اس کو ایک قیمتی متاع سمجھ کر کے، بچہ بڑا خوبصورت ہے، ہم اس کو بیچ کر جو ہے وہ بڑی اچھی قیمت وصول کر سکتے ہیں۔ واللہ علیم بما یعملون، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کو خبر تھی۔
وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچ دیا انہوں نے اسے چھوٹی سی قیمت پر، چند درہموں کے بدلے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس معاملے میں وہ بڑے ہی زاہد، دنیا سے رغبت نہ رکھنے والے ثابت ہوئے۔ اب اس کے بارے میں ایک اختلاف ہے، بعض محققین کا خیال یہ ہے کہ جب وہ لڑکا نکالا تو ان کے بھائی جو تھے وہ، جیسے ہوتا نا جب بھی کوئی جرم کرتا ہے تو وہ اس کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے کہ پتہ چلے کہ کیا بنا، یعنی وہ مدعا جو تھا وہ ہمارے سے پرے چلا گیا ہے یا ہمارے ارد گرد ہی کہیں پھر رہا ہے، تو وہ ہی ٹو میک شور کہ جو مدعا جو ہے وہ نکل جائے، تو وہ وہیں پر تھے۔ تو جو ہی وہ بچہ نکالا انہوں نے فوراً بولا یہ تو بچہ ہمارا ہے، اچھا تم لینا چاہتے ہو اگر تو ٹھیک ہے ہم بھیج دیتے ہیں، جاؤ کیا دیتے ہو، اور جو چند کوڑیاں انہوں نے دیں وہ لے لی، اس لیے کہ دنیا کا معنی تو ان کے پیش نظر تھا ہی نہیں، مقصد کیا تھا کہ ساڑی جان چھڑ دے ہوئے، یعنی باپ کی نظر سے دور ہو جائے۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہی جو قافلے والے تھے، یعنی انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ کہیں اس کے وارث نہ آ جائیں، فٹافٹ جو ہے وہ اونے پونے اسے بیچ دیا، تو یہ دونوں آراء جو ہیں محققین کے ہاں موجود ہیں۔ زیادہ خیال یہی ہے کہ ان کے اپنے بھائی جو تھے انہوں نے ہی آ کر جو ہے وہ ان کے ہاتھ، اسی قافلے والے کے ہاتھ بیچ دیا، اور اس میں کہ زیادہ لالچ کا کوئی معاملہ انہوں نے نہیں کیا کہ کوئی بارگیننگ کی ہو کہ نہیں اور پیسے دو اور پیسے دو، یعنی جو انہوں نے پیسے دیے فٹافٹ وصول کر لیے، اور اسی کو غنیمت جانا کہ اس قافلے کے ساتھ کہیں یہ ہماری بستی سے دور چلا جائے گا اور ہمارا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، اب فلسطین سے وہ قافلہ آگے چلا گیا، بکتے بکاتے حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے، اور وہاں جو غلاموں کی منڈی جہاں پر لگتی تھی وہاں پر وہ بکنے کے لیے آئے، اور مصر کے ایک بہت بڑے وزیر نے انہیں خرید لیا۔ اب وہ وزیر جو ہے وہ گھر لے کے آیا ہے، وقال الذي اشتراه من مصر، کہنے لگا وہ شخص کہ جس نے انہیں خریدا تھا مصر میں، لامرأته ہی اپنی بیوی سے، اکرمی مثواہ، اسے اچھی طرح رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، کیا عجب کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور خیال یہ ہے کہ وہ بے اولاد تھا اس لیے اس نے کہا کہ ہم اسی کو بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے قدم جمائے یوسف کے سرزمین مصر میں۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور یہ اس لیے بھی کیا ہم نے کہ ہم اسے معاملہ فہمی سکھائیں، یعنی جو تربیت ہوتی ہے انسان کی اس ماحول کا اس پر بہت اثر ہوتا ہے۔ وہ میرے استاد ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک گڈریا تھا تو اس کا ایک بیٹا تھا، تو اس نے یوں ہی وہ تھوڑا سا سیانا ہوا تو بھیڑ بکریاں چرانے پر اس کو لگا دیا، صبح جاتا جانوروں کو لے کر اور دن بھر چراتا، اور شام کو لے کر انہیں واپس آتا اور آ کر سو جاتا۔ دو بکروں نے آپس میں سینگ لڑائے تو اس نے چھڑی سے ان کو ادھر ادھر کر دیا، تو ایک دن وہ واپس آیا تو اس کے ماں باپ آپس میں لڑ رہے تھے۔ تب وہی جو فارمولہ اب تک اس نے سیکھا تھا کہ دو جانور لڑ رہے ہوں تو انہیں کیسے جو ہے وہ چھڑایا جاتا ہے، اس نے ایک چھڑی جو ہے وہ باپ کو ماری، ایک ماں کو ماری، ادھر ادھر کر دیا۔ تو وہ سمجھایا کرتے تھے کہ وہ اس کے باپ نے ان کو صرف اتنی ہی ٹریننگ دی تھی۔ تو جتنا انسان کا وائڈر ایکسپیرینس ہوتا ہے، وائڈر ایکسپوجر ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے علم میں، فہم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر وہ فلسطین میں ایک عام گھرانے کے اندر رہتے جن کا کوئی وائڈر ایکسپوجر نہیں تھا، یعنی جو
ملکی معاملات ہیں، حکومتی معاملات ہیں، ان پر کوئی دسترس اس کی نہیں، تو انسان کے جو فہم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں یہاں پر جو لے کے آیا تھا اس کا ایک مقصد کیا تھا؟ وَلِنُعَلِّمَهُم مِّن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ تاکہ ہم انہیں سکھائیں معاملہ فہمی بھی۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پوری طرح غالب ہے، یعنی جو اس نے کرنا ہو وہ کر کے رہتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ ولما بلغ اشدہ، پھر جب یوسف اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، جزا دیا کرتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ کون بول رہا ہے جی پیچھے سے؟ موبائل سننا ہو مجبوراً کوئی تو پھر باہر جا کے سنا کریں تاکہ سب لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے، غیر معمولی طور پر حسین و جمیل تھے، یہ بات تو سب کو معلوم ہے۔ یہ بات بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر جنسی جذبہ رکھا ہے وہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے۔ بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ہم جو پڑھ کے آئے ہیں ایک پوری لسٹ 6 خواہشات کی، ان میں سر فہرست مرد کی خواہشات میں جو ہے وہ عورت کی خواہش ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، پرکشش بنائی گئی ہیں لوگوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں، وہ خواہشات کے جو انہیں لائق ہیں عورتوں سے، بیٹوں سے، سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے یعنی بینک بیلنس سے، عمدہ نسل کے گھوڑوں سے، اور والانعام والحرث، اور مویشی اور کھیتی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دلچسپی رکھی ہے مردوں کے اندر اسے۔ تو ہم سب مرد جو ہیں وہ اس کا تجربہ رکھتے ہیں کہ واقعتاً انسان کی یہ سب سے بڑی کمزوری ہے اس کا جنسی جذبہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فہرست جو بیان کی ہے انسان کے اندر اسی آرڈر میں ان چیزوں کی کشش پائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ پرکشش مردوں کے لیے اس کا جنسی جذبہ ہے، پھر بیٹے کی محبت ہے، اس کا مستقبل ہے، پھر مال و دولت کا کریز ہے، پھر برانڈڈ سواری جو ہے اس کی خواہش، اور پھر بڑی عمر میں پہنچ کر مویشی اور کھیتی، یہاں تک کہ وہ لوگ کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں، کاشتکار لوگ ہیں، ان کو تو شروع سے اس کام سے دلچسپی ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہو کر فارمنگ شروع کر دیتے ہیں، فارم ہاؤسز بناتے ہیں، مویشی پالتے ہیں، باغ لگاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ جو بالکل قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بھی جنسی جذبہ تو رکھا ہے، لیکن عورتوں کے اندر سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ ممتا کی خواہش ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد اور عورت دونوں آئیڈینٹیکل وجود نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے
بایولوجی کا تھوڑا بہت بھی مطالعہ کیا ہے انہیں پتا ہے کہ انسان کا جسم سیل سے بنا ہے، یعنی ٹریلینز سیل سے انسان کے وجود بنتا ہے، اور ہر سیل کے اندر ایک سیل وال ہوتی ہے، پھر پروٹوپلازم ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے۔ نیوکلیس کے اندر کروموسومز ہوتے ہیں۔ یہ کروموسومز جو ہیں ان کی حیثیت کسی بھی زندہ جسم کے سافٹ ویئر کی ہے۔ جیسے ہارڈ ویئر ہوتا ہے نا، آپ کا ہارڈ ویئر کیا ہے؟ آپ کا ڈیسک ٹاپ ہے، آپ کا لیپ ٹاپ ہے، یا آپ کا وہ ڈائری ہے، کیا اسے کہتے ہیں، نوٹ بک ہے۔ لیکن اب جو ورکنگ ہے اس کی، وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کے اندر سافٹ ویئر کون سا ہے۔ تو انسان نے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو جسم بنائے ہیں، مرد اور عورت کا جسم بہت سے اعتبارات سے ایک دوسرے سے مشابہ ہے، یعنی صرف تھوڑے سے فرق نظر آتے ہیں اس میں، ایک آدھ عضو کا فرق ہے، داڑھی مونچھ کا فرق ہے۔ لیکن جب ہم سافٹ ویئر کے نقطہ نگاہ سے ان دونوں کا جائزہ لیتے ہیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہر سیل میں مرد اور عورت کا ایک کروموسوم مختلف ہے، یعنی کل انسانی جسم میں ہر سیل کے اندر 46 کروموسومز ہوتے ہیں 23 پیئرز کی شکل میں، جوڑوں کی شکل میں، لیکن ہر سیل میں ایک جوڑا جو ہے وہ مختلف ہے، یعنی ایک کروموسوم مختلف ہے۔ یعنی عورتوں کے تمام سیلز جو ہیں ان کے اندر تمام کروموسوم جو ہیں وہ ایکس ہیں، لیکن مرد کے ہر سیل میں ایک جوڑا جو ہے وہ ایکس وائی ہے، یعنی ایک وائی کروموسوم بھی ہے۔ تو ویسے تو یہ فرق اگر ایک سیل میں دیکھیں گے تو 1/46 ہے، لیکن اگر 1/46 کو آپ ٹریلین سے ضرب دے لیں تو پھر یہ فگر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ معاملہ ہے کہ مرد اور عورت اپنی نیچر کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ان کی کیمسٹری مختلف ہے، ان کا ہارمونل سسٹم مختلف ہے، ان کی بایولوجی مختلف ہے، ان کی نفسیات مختلف ہے، ان کی دلچسپیاں مختلف ہیں، ان کی خواہشات مختلف ہیں۔ تو مردوں کے اندر تو سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ جنسی جذبہ ہے، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر سب سے بڑی خواہش جو ہے وہ جنسی جذبہ نہیں ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ اولاد کی محبت ہے، اس کی ممتا ہے، اس پر وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ یہ بات جو ہے وہ سورہ حج کے آغاز میں بھی بیان کی گئی ہے کہ جہاں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت ہاربل چیز ہے۔ یوم ترونھا، جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ یعنی وہ اتنا ہاربل ہوگا کہ وہ کام جو عورت نارملی کبھی نہیں بھولتی، بچے کو کبھی میں نظر انداز نہیں کرتی، بھول جائے گی۔ اور اس کا تجربہ آج ہمیں ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی ہوتی ہے، لیکن مرد جب اپنے کام کاج کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے تو اسے واقعتاً بچے کی فکر لاحق نہیں ہوتی، جبکہ اسی گھر سے جب ماں نکلتی ہے اپنے کام کاج کے لیے، اپنی جاب کے لیے، تو وہ بچے کو کبھی نہیں بھولتی۔ وہ وقتاً فوقتاً کال کر کے پوچھتی رہتی ہے، دودھ پلا دیا، نیپی چینج کر دیا، ایسا کر دیا، ایسا کر دیا۔ یہ اس کی کمزوری ہے۔ قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس کا ہارر جو ہے وہ بچے کو، ماں کو بچے کی جو فکر ہے وہ بلا دے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ اور یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ عورتوں سے متعلق ہیں، مردوں سے متعلق نہیں ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب چونکہ مرد کی کمزوری ہے عورت کسی بھی پوزیشن میں مرد کے کلوز کانٹیکٹ میں رہے مسلسل، تو مرد جو ہے اس کا دل اس پہ لازماً آئے گا۔ وہ گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہو، وہ محرم رشتوں کے علاوہ وہ کزن ہو اس کی، وہ اس کی بیوی کی بہن ہو، اس کی بیوی کی کزن ہو، دوست کی بیٹی ہو، دوست کی بیوی ہو،
تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ لازماً اس کی طرف مائل ہوگا، اور جہاں بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں آپ کے تجربے میں آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چند جو ہے وہ چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویئرایز اس کے مقابلے میں کوئی مرد جو ہے گھر میں آئے تو آپ کو شاذ ایسا ملے گا کہ خاتون خانہ جو ہے وہ اس کے ساتھ انوالو ہو گئی، بہت کم آپ نے سنا ہوگا، جبکہ وہ دوسرا معاملہ جو ہے وہ آپ کو اکثر و بیشتر سننے میں دیکھنے میں آتا ہوگا۔ یہاں معاملہ کیا ہوا کہ وہ خاتون خانہ کہ جس کے ہاتھوں میں پل کر حضرت یوسف جوان ہوئے تھے، اس کے لیے بھی حضرت یوسف علیہ السلام irresistible ہو گئے۔ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ عورت مرد کی کمزوری ہے ان جنرل، عورت مرد کے لیے پرکشش ہے، خواہ وہ خوبصورت ہو یا بدصورت، موٹی ہو یا پتلی، گوری ہو یا کالی، بس ینگ لکنگ ہو تو مرد کی نظر اس کی طرف اٹھتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جہاں بھی کچھ مرد بیٹھے ہوں اور دیوار کے پار سے ایک راستہ ہو جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں، 20 مرد گزر جائیں گے، کوئی ان کا نوٹس نہیں لے گا، ایک خاتون کے پاؤں کی آہٹ سنائی دے گی تو سب کے کان کھڑے ہوں گے، سب متوجہ ہوں گے کہ یہ کون ہے۔ یعنی یہ انسان کی کمزوری ہے، اسے حقائق سے آنکھیں بند کرنے سے انسان جو ہے وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے، حقیقت کا کچھ نہیں بگڑتا۔ دین سمجھنا ہے، احکام سمجھنے ہیں تو آنکھیں کھول کے قرآن مجید پڑھنا پڑے گا، اور جہاں بھی حقیقت خواہ وہ اپنے خلاف جائے اس کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ستر و حجاب کے احکام کبھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتے اگر آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کمزوری بنایا ہے۔ مرد عورت کی کمزوری نہیں ہے، وائس ورثا، عورتیں بیٹھی ہوں اور کوئی گزرگاہ ہو، وہاں سے مرد گزریں عورتیں گزریں، تقریباً ایک جیسا ہوگا۔ ہاں کوئی غیر معمولی ہینڈسم مرد گزرے گا، اس کا وہ نوٹس لیں گے۔ اب سب لوگ جانتے ہیں نعمان علی خان کو، خاص طور پر نوجوان ان سے خوب واقف ہیں۔ تو نیو یارک کے ایک تربیتی پروگرام میں یعنی اسی طرح گفتگو ہو رہی تھی تو نعمان مجھ سے کہنے لگے کہ جی ہم نے تو یہاں دیکھا ہے لڑکیوں کو بھی کہ وہ لڑکوں کو ڈسکس کرتی ہیں۔ میں نے کہا جی سب کو یا صرف ہینڈسم لڑکوں کو؟ کہتا ہے یس، ہینڈسم لڑکوں کو۔ یعنی ہینڈسم مرد جو ہے وہ تو عورت کی کمزوری ہے، لیکن مطلقاً مرد عورت کی کمزوری نہیں ہے۔ یہاں اصل معاملہ جو تھا، اگر آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی ہینڈسم تھے، لہذا وہ اس عورت کے لیے irresistible ہوئے۔ اب پڑھیے گا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یوں ہم بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، تو پھسلایا یوسف کو اس عورت نے کہ جس کے گھر میں وہ تھے، اپنے نفس پر قابو نہ رکھ کر۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہا جلدی کرو، یعنی اشارہ کیا کہ میرے ساتھ سیکس کرو۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، حضرت یوسف نے جواب میں کہا اللہ کی پناہ۔ انہو ربی، یعنی اشارہ کیا اس کے شوہر کی طرف کہ تمہارا شوہر میرا آقا ہے۔ احسن مثوایا، اس نے مجھے بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے، وہ میرا محسن ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم فلاح نہیں پایا کرتے۔ یعنی میں یہ ظلم نہیں کما سکتا کہ میں اپنے محسن کے ساتھ خیانت کروں، اس کی عدم موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی پناہ۔ وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ،
اس عورت نے تو یوسف کا قصد کیا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور یوسف بھی اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھتے۔ اب یہ برہان کیا تھی، اس پر مختلف آپ کو تفاسیر میں آراء مل جائیں گی۔ کہیں ہے کہ کوئی آیت لکھی ہوئی سامنے آ گئی، کہیں ہے کہ حضرت یعقوب کا چہرہ سامنے آیا، انہوں نے کہا نہ بیٹا یہ حرکت نہ کرنا۔ یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کئی راستے ہیں، جیسے وہ الہام کر سکتا ہے، القاء کر سکتا ہے، تو وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانے کے لیے کوئی برہان دکھانی ہے، اللہ تعالیٰ دکھا سکتا ہے۔ تو یہ ایسی فضول چیزیں ہوتی ہیں، جب آپ ریسرچ کا کھپت آپ پر سوار ہو جاتا ہے، کریز سوار ہو جاتا ہے، تو آپ بیکار چیزوں پر جو ہے وہ اتنی موٹی کتابیں لکھ ڈالتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی بڑا ایسا ایشو ہے ہی نہیں کہ جس پر آپ کوئی تحقیق کر کے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نشانی دکھانی ہے، اس کے لیے بالکل مشکل نہیں ہے۔ تو یوسف بھی اس کا قصد کرتے، لولا را برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھتے۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ایسا ہی ہوا تاکہ دور کر دیں ہم اس کو اس بے حیائی اور اس برائی سے۔ انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے منتخب چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، یعنی حضرت یوسف اور وہ خاتون۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ دی اس عورت نے یوسف کی قمیص پیچھے سے۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، یعنی سمجھ گئے نا آپ کہ حضرت یوسف آگے بھاگے، اس نے پکڑنے کی کوشش کی پیچھے سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کرتا پیچھے سے پٹ گیا۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور ان دونوں کی ملاقات اس عورت کے شوہر کے ساتھ دروازے پر ہو گئی۔ یہاں بھی قرآن مجید نے ہدایت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ عام کر دی ہے کہ جب بھی کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ انوالو ہوگی، خواہ پہل اس نے کی ہو یا پہل نہ بھی کی ہو، لیکن اب وہ پوری طرح سے انوالوڈ ہو، لیکن جب بھی وہ پکڑی جائے گی وہ سارا مدعا مرد پہ ڈالے گی۔ مرد جو ہے جب ٹریپ ہو جاتا ہے تو وہ اس بات کو بھول جاتا ہے، وہ شاید سمجھتا ہے کہ اب یہ پورا جو ہے وہ اون کرے گی، کبھی اون نہیں کرے گی۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک ہدایت ہے کہ جب بھی معاملہ کھلے گا تو عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو بری کر لے گی اور سارا مدعا جو ہے وہ مرد پہ ڈالے گی کہ سارا اس نے کیا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قالت، کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، اس شخص کی کیا سزا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا ارادہ رکھے، سوائے اس کے کہ اسے جیل میں قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اکے بکے رہ گئے ہیں، چور نالے چتر، یہ خود ہی اس نے مجھے دعوت گناہ دی اور خود ہی اب پاک باز بن کے بیٹھ گئی ہے سامنے۔ قال، کہنے لگے، ہی راودتنی عن نفسی، مجھ سے خواہش کا اظہار تو اس نے کیا ہے اور اب یہ مدعا مجھ پہ ڈال رہی ہے۔ وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی اس عورت کے رشتہ داروں میں سے ایک گواہی دینے والے نے، اور یہ ایک بچہ تھا بالکل معصوم، جو شیر خار بچے بولے ہیں، جیسے حضرت یوسف میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور ایک یہ بچہ ہے کہ جس نے گواہی دی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کہ اب نارمل بات کہ جس کے بارے میں کوئی طرفداری کا الزام نہ لگایا جا سکے کہ یہ بچہ جو ہے وہ طرفدار ہے۔ ایک تو یہ اللہ نے کیا کہ وہ اس عورت کا رشتہ دار تھا اور بالکل معصوم تھا، جس پر یہ الزام نہ لگا سکے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانی معلوم ہو۔ اس نے گواہی دی۔ گواہی کیا دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل، دیکھو اگر تو یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف اس کی طرف بڑھنا چاہتے تھے اور اس نے پیچھے دھکا دیا ان کو۔
لہذا قمیص سامنے سے پھٹ گئی. فصدقت، تو عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف جھوٹے ہیں. معاذ اللہ. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، فَكَذَبَتْ، تو عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یوسف سچے ہیں. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، اب جب اس عورت کے شوہر نے، عزیز مصر نے، یوسف کی قمیص کو دیکھا، قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، پیچھے سے پھٹا ہوا، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، تو اس کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی. تو اس نے کہا، یعنی بیوی سے مخاطب ہو کر، کہ یہ سب تم عورتوں کی چالیں ہیں، چلاکیاں ہیں. انہو من کیدکن، یہ سب، یہ کنہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مؤنث کا، کہ یہ سب تمہاری ہیرا پھیریاں ہیں، تمہاری چال بازیاں ہیں. ان کیدکن عظیم، کیا کہنے ہیں تمہارے چکر بازیوں کے، تمہاری ہیرو پھیریوں کے، تمہاری چال بازیوں کے کیا ہی کہنے. اور ساتھ ہی یعنی یوسف علیہ السلام جو پاس ہی کھڑے تھے، ان سے خطاب کر کے کہا، یوسف اعرض عن ھذا. اب اس سچویشن کو اگر آپ اپنے ذہن میں لائیں گے تو پھر بالکل بات سمجھ میں آئے گی کہ اب بچے نے گواہی دی، اس کا مطلب کیا ہے کہ پورا کا پورا خاندان، کم سے کم اس جو حویلی تھی اس وزیر کی، یا وہ جو منسٹر ہاؤس تھا، اس کے سب لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ایک بچے نے ساری یہ بات جو ہے وہ گواہی دے دی. تو اب انتہائی آکورڈ پوزیشن میں چلا گیا وہ. اب اس آکورڈ پوزیشن میں یعنی منت کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کی، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف ال مٹی پاؤ اس مسئلے پہ، جان دے گل میں. اور ساتھ ہی یعنی ایک جملہ ادھر کہتا ہے، ساتھ ہی بیوی سے، واستغفر لذنبک، اور تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، انکی کنت من الخاطئین، سارا قصور تیرا ہے. اب اس کے بعد پھر کیا ہوا، یعنی یہ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، لیکن چائے جو ہے وہ تیار ہو گئی آپ حضرات کے لیے. تو باقی قصہ سننے کے لیے ذرا چائے وائے پی کے فریش ہو جائیں، تو انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور پھر یہ باقی واقعہ ہم سنتے ہیں انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.